اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم، بھلا یہ کیفیت بہتر ہوگی، یہ انجام بہتر ہوگا، یا وہ ایک مہمان نوازی کے اعتبار سے نزل پہلی مہمان نوازی، ام شجرۃ الزقوم، یا زقوم کا درخت بہتر ہوگا کہ جو جہنمیوں کو دیا جائے گا، ان کا جو ناشتہ ہوگا وہ زقوم سے ہوگا۔ انا جعلناها فتنۃ للظالمین، ہم نے اس درخت کو ظالموں کے لیے، کافروں کے لیے فتنہ بنا دیا۔ اس کا ذکر آ چکا ہے سورہ بنی اسرائیل میں کہ یہ جو درخت ہے زقوم، قرآن کہتا ہے کہ جنت جہنم میں ہوگا، جہنم تو آگ کی جگہ ہے، تو وہاں درخت کیسے ہو جائے گا؟ کہاں درخت کہاں آگ؟ تو ہم نے اس کو فتنہ بنا دیا ہے۔ وہ لوگ سب ساری چیزیں جو ہے اس دنیا کے قوانین پر قیاس کر رہے ہیں، اس عالم کے قوانین یہ نہیں ہے، اس قوانین اور ہیں۔ یہاں کی آگ تو ایک دفعہ جلا دیتی ہے تو انسان مر جاتا ہے، وہاں کی وہ آگ جلائے گی لیکن مرنے نہیں دے گی۔ یہاں کھال جھلس گئی تو پھر کوئی لمبی چوڑی جو ہے وہ پلاسٹک سرجری کی جائے تو شاید دوبارہ کچھ ہو جائے، ورنہ یہ کہ خود بخود تو نہیں آ جائے گی۔ لیکن وہاں یہ ہے کہ جیسے ہی کھال جھلس جائے گی اور کھال اللہ تعالیٰ ان کو عطا کر دے گا۔ تو وہاں کے نوامیس، وہاں کے قوانین، وہاں کے جو بھی لاز ہیں وہ مختلف ہیں یہاں کے قوانین سے۔ انا جعلناها فتنۃ للظالمین انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، وہ ایک درخت ہے کہ جو جہنم کے بالکل تہ میں سے ابھرے گا، نکلے گا۔ طلعھا کانہ رؤوس الشیاطین، اور اس کے گابھے ایسے ہوں گے، خوشے ایسے ہوں گے جیسے شیطانوں کے سر ہیں، یعنی کوئی بہت ہی خوفناک قسم کے اور بہت بدنما۔ فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا، پھر یہ جو جہنمی ہے یہ کھائیں گے اس میں سے مجبور ہو کر۔ ویسے انسان اس کو دیکھنا تک پسند نہیں کرے گا، اس میں اس قدر کراہت ہوگی، لیکن یہ کہ چونکہ بھوک کی شدت ہوگی تو وہ کھائیں گے، منہ ماریں گے اس میں۔ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، اور اس سے اپنے پیٹوں کو بھریں گے۔ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ، پھر جب اندر سے وہ کھولے گا اور پیاس کی طلب ہوگی تو پھر انہیں ایسا پانی دیا جائے گا کھولتا ہوا پینے کے لیے کہ جس میں پیپ کی ملاوٹ ہوگی، پیپ ملایا گیا ہوگا، لشوب من حمیم۔ ثم ان مرجعهم الى الجحیم، پھر یہ تو ابھی ابتدائی ہو گئی نا، جو ان کی مہمان نوازی جو ہے ابتدا میں ہو رہی ہے، اور اس کے بعد پھر ان کو لوٹا دیا جائے گا جہنم۔ یاد کرو اے محمد، ہم نے تم سے کہہ دیا تھا کہ تیرے رب نے ان لوگوں کو گھیر رکھا ہے، اور یہ جو کچھ ابھی ہم نے تمہیں دکھایا ہے، اس کو اور اس درخت کو جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے، ہم نے ان لوگوں کے لیے بس ایک فتنہ بنا کر رکھ دیا۔ ہم انہیں تنبیہ پر تنبیہ کیے جا رہے ہیں، مگر ہر تنبیہ ان کی سرکشی ہی میں اضافہ کیے جاتی ہے۔ لعنت کی گئی ہے یعنی زقوم، جس کے متعلق قرآن میں خبر دی گئی ہے کہ وہ دوزخ کی تہ میں پیدا ہوگا اور دوستیوں کو اسے کھانا پڑے گا۔ اس پر لعنت کرنے سے مراد اس کا اللہ کی رحمت سے دور ہونا ہے، یعنی وہ اللہ کی رحمت کا نشان نہیں ہے کہ اسے اپنی مہربانی کی وجہ سے اللہ نے لوگوں کی غذا کے لیے پیدا فرمایا ہو، بلکہ وہ اللہ کی لعنت کا نشان ہے جسے ملعون لوگوں کے لیے اس نے پیدا کیا ہے، تاکہ وہ بھوک سے تڑپ کر اس پر منہ ماریں اور مزید تکلیف اٹھائیں۔ سورہ دخان آیات 43-46 میں اس درخت کی جو تشریح کی گئی ہے وہ یہی ہے کہ دوزخی جب اس کو کھائیں گے تو وہ ان کے پیٹ میں ایسی آگ لگائے گا جیسے ان کے پیٹ میں پانی کھول رہا ہو۔ زقوم کا درخت گناہگار کا کھاجا ہوگا، تیل کی تلچھٹ جیسا پیٹ میں اس طرح جوش کھائے گا جیسے کھولتا ہوا پانی جوش کھاتا ہے۔ پکڑو اسے اور رگیدتے ہوئے لے جاؤ اس کو جہنم کے بیچوں بیچ، اور انڈیل دو اس کے سر پر کھولتے ہوئے پانی کا عذاب، تک اس کا مزہ، بڑا زبردست عزت دار آدمی ہے تو۔ یہ وہی چیز ہے جس کے آنے میں تم لوگ شک رکھتے تھے۔ پھر اے گمراہو اور جھٹلانے والو، تم شجر زقوم کی غذا کھانے والے ہو، اسی سے تم پیٹ بھرو گے اور اوپر سے کھولتا ہوا پانی ٹونس لگے ہوئے اونٹ کی طرح پیو گے۔ یہ ہے بائیں بازو والوں کی ضیافت کا سامان روز جزا میں۔ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر کیوں تصدیق نہیں کرتے؟ بولو یہ ضیافت اچھی ہے یا زقوم کا درخت؟
ہم نے اس درخت کو ظالموں کے لیے فتنہ بنا دیا ہے۔ وہ ایک درخت ہے جو جہنم کی تہ سے نکلتا ہے، اس کے شگوفے ایسے ہیں جیسے شیطانوں کے سر۔ جہنم کے لوگ اسے کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے، پھر اس پر پینے کے لیے ان کو کھولتا ہوا پانی ملے گا، اور اس کے بعد ان کی واپسی اسی آتش دوزخ کی طرف ہوگی۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا اور انہی کے نقش قدم پر دوڑ چلے۔